اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں شکر کے بارے میں بیان ہوگا۔ شکر کی فضیلت، حقیقت، اقسام اور احکام کا بیان۔ یہ چار چیزیں ہیں جو ہم چار مجالس میں بیان کریں گے۔ آج ہم شکر کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے۔ جان لیجیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنا ذکر فرمایا وہیں شکر کا بھی ذکر فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند و بالا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد ہے، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 147 ارشاد ہے، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ۔ سورۃ آل عمران 145ویں آیت، اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کا صلہ عطا کریں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16، شیطان بولا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ شکر کا مرتبہ چونکہ بلند ہے لہذا یہی سیدھا راستہ ہے۔ شیطان لعین نے مخلوق کے بارے میں طعن کرتے ہوئے کہا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 میں ہے، اور شیطان بولا تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورۃ سبا آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے شکر پر ہی نعمت کی زیادتی کا ذکر فرمایا، اپنی چاہت پر موقوف نہ رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، جبکہ دیگر اشیاء مثلاً دولت، دعا کی قبولیت، رزق، مغفرت اور توبہ کو اپنی چاہت پر موقوف رکھا۔ چنانچہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 28، تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 41 ارشاد ہے، تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 37، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 15، اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے۔ شکر ربوبیت کے اخلاق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التغابن آیت نمبر 17، اور اللہ قدر فرمانے والا، حلم والا ہے۔ اہل جنت کا سب سے پہلا کلام کلمات شکر ہی پر مشتمل ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 74 میں، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا۔ اور فرماتا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 10 میں، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیاں سراہا، خوبیوں والا اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ کھانے والا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
اور عرض کی ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بتائیے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی بات ہی نہیں جو پسندیدہ نہ ہو۔ ایک رات میرے پاس میرے بستر پر تشریف لائے اور میرے کمبل میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس میرے جسم سے مل گیا۔ پھر میں فرمانے لگی اے ابو بکر کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو بکر کی بیٹی، میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی مجھے آپ کا قرب محبوب ہے، لیکن میری پسند آپ کی خواہش پر قربان۔ میں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مشکیزے کی طرف تشریف لے گئے، تھوڑے سے پانی سے وضو فرمایا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ سینے اقدس تک آ پہنچے۔ آپ نے رکوع فرمایا، روتے رہے، سجدہ فرمایا، اس میں بھی روتے رہے، حتیٰ کہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بھی آنسو نہ تھمے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے اور انہوں نے نماز کے لیے پکارا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ حالانکہ آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور ایسا کیوں نہ کروں جبکہ میرے رب عز و جل نے مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یقیناً یہ حدیث مبارک اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ آنسو بہاتا رہے۔ اگلی روایت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کسی چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے جس سے بہت زیادہ پانی بہہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی تو وہ پتھر بولا جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ سنا ہے، اس وقت سے خوف کے سبب میرے آنسو جاری ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اسے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرما دی۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ اس پتھر کو دیکھا تو وہ اب بھی رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اب کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی اس وقت کا رونا خوف کے سبب تھا اور یہ شکر و خوشی کے آنسو ہیں۔ انسان کا دل بھی پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی سخت، اور اس کی سختی یوں ہی دور ہو سکتی ہے کہ انسان خوف و خوشی ہر حال میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا رہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ حمادون کھڑے ہو جائیں تو ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے ایک پرچم بلند کیا جائے گا اور وہ تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی حمادون کون ہیں؟ فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حمادون وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگی دونوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمد رضا الرحمن یعنی رحمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمد رضا الرحمن یعنی حمد رحمان عز و جل کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں اپنے پیاروں کے عمل کا بدلہ یہ دیتا ہوں کہ شکر کے سبب ان سے راضی ہوں۔ یوں ہی صبر کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام ہی کی طرف وحی فرمائی کہ ان کا گھر اسلام ہے، جب وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو میں انہیں بہتر کلام شکر کی تلقین کرتا ہوں، اور جو
شکر کرتا ہے میں اسے مزید توفیق عطا فرماتا ہوں اور ان کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب زمینی خزانوں کے متعلق حکم نازل ہوا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہم کون سا مال ذخیرہ کریں؟ حضور سید عالم محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ زبانیں ذکر سے اور دل شکر سے تر رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع مال کے بجائے دل کو شکر گزار بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شکر نصف ایمان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں اس کا تسلسل ہوگا جس میں شکر کی تعریف اور حقیقت بیان کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔